جادو کے جنگل کے دل میں، جہاں سورج کی روشنی پتے کے ذریعے رقص کرتی ہے اور قدیم درختوں کی سرگوشیاں ہوا کو بھر دیتی ہیں، وہاں کسی دوسرے کے برعکس ایک مخلوق رہتی تھی، لیومینوس۔ یہ صوفیانہ جانور خال کے ساتھ ایک چھوٹی چمکیلی مخلوق تھی جو کوس قزح کے تمام رنگوں سے چمکتی تھی، اور اس کے نازک بے ساختہ پنکھ تھے جو چاند کی روشنی میں چمکتے تھے۔ لیجنڈ یہ تھا کہ لیومینوس خوابوں کو زندہ کرنے اور ڈراؤنے خوابوں کو ستاروں کی روشنی میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ان کا گھر جنگل کے اندر ایک پوشیدہ گروہ، جادو اور حیرت کا ایک پناہ گاہ تھا جسے قدیم درختوں نے محفوظ کیا تھا اور خود لیومینوس کی طرف سے حفاظت کی گئی تھی۔ ایک دن ایلارا نامی ایک نوجوان لڑکی جنگل میں گھومتے ہوئے جادو کے جنگل سے ٹھوکر کھا گئی۔ کھوئی ہوئی اور خوفزدہ وہ جنگل میں گہرائی میں، یہاں تک کہ وہ لیومینوس گروہ پر آ گئی۔ وہاں اس کا استقبال نرم مخلوقات نے کیا۔ ان کی نرم چمک تاریکی میں اس کی رہنمائی کرتی تھی۔ ان کی خوبصورتی اور مہربانی سے متاثر ہو کر ایلارا نے جادوئی باغ کی کھوج میں اس کے رازوں کو سیکھنے اور اس کے عجائبات پر حیران ہونے میں دن گزارے۔ لیکن جیسے جیسے وہ لیومینوس کے قریب ہوتی گئی، اس نے اس خطرے کے بارے میں بھی جان لیا جس سے ان کے گھر کو خطرہ تھا۔ شیڈو ویور کے نام سے جانے والی ایک تاریک قوت نے جنگل پر ایک خوفناک جادو کیا تھا جس نے اسے اپنے جادو سے نکال دیا تھا اور اس کے باشندوں میں خوف اور مایوسی پھیلا دی تھی۔ اپنے نئے ملنے والے دوستوں اور ان کے گھر کو بچانے کے لیے پرعزم ایلارا نے شیڈو ویور کو شکست دینے اور جادو کے جنگل میں توازن بحال کرنے کی جستجو کا آغاز کیا، اور جنگل کی دوسری مخلوق کی مدد سے ایلارا کو اپنے سفر میں بہت سی آزمائشوں اور چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ہمت، دوستی اور جادو کی طاقت کے ذریعے اس نے بالآخر اندھیرے پر فتح حاصل کی، شیڈو ویور کو نکال دیا اور جنگل کو اس کی سابقہ شان میں بحال کیا۔ آخر میں لیومینوس نے ایلارا کو ایک ہیرو کے طور پر نوازا جو اس کی بہادری اور بے لوثی کے لیے شکر گزار ہے، اور جب اس نے اپنے جادوئی دوستوں کو الوداع کیا اور جادو کے جنگل سے آگے کی دنیا میں واپسی ہوئی تو وہ اپنے ساتھ اپنے غیر معمولی مہمجوئی اور پائیدار بندھن کی یادیں لے کر گئی جو اس نے جنگل کے صوفیانہ مخلوق کے ساتھ بانٹی۔